السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ۔ آج ہمارا ڈے 3 سورۃ الملک۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم أخلصنا لوجهك الكريم اللهم بارك لنا في أوقاتنا وجهدنا آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ لیسن میں ہم لوگوں نے سورۃ الملک آیت نمبر 3 اور 4 کو دیکھا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا بیان تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کس طرح سے ہر نقص سے پاک ہیں، بے ترتیبی سے پاک ہیں، بے ربطی اور بے نظمگی، ہر چیز جو بھی انسانی عقل جس چیز کو ایک نقص سمجھتی ہے، کمی سمجھتی ہے، ہر چیز سے پاک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر تخلیق میں ایک خوبصورتی، تناسب، حکمت اور ترتیب نظر آتی ہے۔ خواہ آپ جنگلوں میں نکل جائیں، خواہ آپ پہاڑوں کو دیکھ لیں، خواہ آپ دریاؤں اور سمندروں کو دیکھ لیں، ایون آپ بادلوں کو بھی دیکھ لیں، ہر طرف ایک ترتیب ہے، ایک خوبصورتی ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آج سے ہے، یہ کائنات جب سے بنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی رول پر ہی کام کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جس رب کی کائنات آج تک پرانی نہیں ہوئی، ہر دور کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ رہی، تو اس رب کی کتاب، اس کا میسج، اس کا پیغام، اس کی شریعت، اس کے احکامات، یہ کیسے پرانے ہو سکتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ دین جو تھا اس ٹائم کے لیے تھا، اس پر احکامات بھی جو ہے، ان احکامات پر عمل بھی جو ہے اس دور کے لیے تھا، آج کے دور میں جو ہے دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ اگر آج ہم اس شریعت پر عمل کریں گے تو ہمیں بہت پرانے خیال کا تصور کیا جائے گا، دقیانوسی خیالات کا، یا آپ کو بہت ایکسٹریمسٹ سمجھا جائے گا۔ تو بات وہی ہے کہ جس رب نے اس کائنات کو بنایا، جس رب نے اس کائنات کو ہر دور کے لیے ایک خوبصورتی اور ایک نیا پن عطا کیا، تو اس کی شریعت کیسے پرانی ہو سکتی ہے؟ اور پھر اس کی شریعت پر عمل کرنے والا شخص، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں ماڈرن ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ تو کبھی بھی اس کمپلیکس کا شکار نہیں ہو کہ سب جو ہیں وہ دنیا کی ریس میں لگے ہوئے ہیں، اسٹیٹس کی ریس ہے، حسن کی ریس ہے، اور حسن کی نمائش لگی ہوئی ہے، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے شاید کہیں پیچھے رہ گئی ہوں۔ نہیں، ہو سکتا ہے لوگوں کی نظر میں یہ سب اس طرح سمجھا جا رہا ہو، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے ایسے انسان کو بہت رشک سے دیکھتے ہیں جو اس ماحول میں دین پر چلنے کی کوشش کر رہا ہو جو ماحول اس کے بالکل مخالف ہو۔ آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ یہ دور جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، آپ نے فرمایا تھا اسلام جب شروع ہوا تھا تو وہ اجنبی تھا، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ پھر سے اجنبی ہو جائے گا۔ فطوبی للغرباء، آپ نے فرمایا خوشخبری ہو ان اجنبیوں کے لیے، یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب دین پر عمل کرنے والے اجنبی اجنبی تصور کیے جائیں گے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ دین پر چلنے لگتے ہیں، جب آپ دنیا سے زیادہ دین کو امپورٹنس دینے لگتے ہیں، جب آپ دنیا کی ظاہری نمود و نمائش سے نکل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خود کو خالص کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ خود کو اجنبی سا، ایک الگ سا محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو ایک پازیٹیو سائڈ سے دیکھیں تو یہ ایک بہت ہی زبردست فیلنگز ہوتی ہیں کہ آپ کو اس چیز کا احساس اور اپنے رب کے چناؤ کا احساس ہوتا ہے کہ آپ کو
یونیک بنایا گیا ہے، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے چنا ہے، تو کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا، شرمندہ سے نہیں رہنا، دین پر عمل کرنا ہے، دین کے احکامات پر عمل کرنا ہے، تو ایک فخر کے ساتھ، دل میں تشکر کے جذبات کے ساتھ کہ الحمدللہ اس اجنبی دور میں اگر میں دین پر عمل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں تو انشاءاللہ وہ رب جو آسمانوں کا خالق ہے، ساتوں آسمان کے پار مستوی ہے، وہ انشاءاللہ مجھے قدر کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی ثم ارجع البصر کرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، کہ اس کی کائنات ایسی ہے کہ اگر آپ بار بار بھی نگاہ دوڑا کر دیکھیں تو آپ کی نگاہ کو کوئی رخنا، کوئی بے ترتیبی نظر نہیں آئے گی، اور آپ کی نگاہ تھکی ہوئی واپس آئے گی۔ آپ کو پتہ ہے اس طرح کی بات اسلاف نے امام بخاری کی تصنیف جو ہے صحیح بخاری اس کے لیے کہی۔ قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوتھینٹک ہے، جس میں 1% کا بھی کوئی شک و شائبہ نہیں ہے، وہ ہے صحیح بخاری، جس میں تمام احادیث صحیح کے درجے پر ہیں۔ اور اس کے بارے میں اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کو جتنا چھانٹ پھٹک کے دیکھ لو، ثم ارجع البصر کرتين، بار بار نگاہ دوڑا کے دیکھو، بار بار اس کو پڑھ کے دیکھو، اس پر تحقیق کر کے دیکھو، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وہ لوٹ آئے گی، تمہاری نگاہ جو ہے وہ تھکی بھی واپس آ جائے گی۔ تو یہ بات یہاں پر مینشن کرنے کا کیا مقصد ہے؟ آپ دیکھیں کہ جب انسان خالص ہوتا ہے نا تو وہ اپنا ہر عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور صرف نیت ہی نہیں، وہ اپنے کاموں کی کوالٹی کو بھی ایسا بنانے کی کوشش میں ہوتا ہے کہ اس کا رب جو ہے وہ اس کو دیکھ کے خوش ہو جائے، اس کام کو دیکھ کے کہے کہ ہاں واقعی واقعی حق ادا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بلا شبہ ہم انسان ہیں اور ہم خطا کے پتلے بھی ہیں، ہم جتنی بھی کوشش کر لیں ہم کہیں نہ کہیں ہم ضرور کوئی نہ کوئی غلطی کر جاتے ہیں، لیکن پھر بھی امام بخاری بھی تو انسان ہی تھے، انہوں نے ایسی کتاب لکھی، ایسی کوشش اور ایسے اخلاص کے ساتھ یہ کام کیا کہ قیامت تک کے لیے ان کا یہ کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظ کر دیا، اور صرف محفوظ ہی نہیں بلکہ اس کی نیک شہرت کو بھی عام کر دیا۔ یہاں پر ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، کیا میری زندگی کا کوئی ایک عمل ایسا ہو، کوئی ایک کام جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو اور اس کی کوالٹی اتنی اچھی ہو کہ اس کو بار بار نظر دوڑا کے دیکھا جائے اور پھر نظریں تھک کے واپس چلی جائیں کہ نہیں اس میں کوئی خامی نہیں ہے، اس کو بڑے پرفیکٹ انداز میں کیا گیا ہے۔ تو ایک مومن جب احسن عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ احسن عمل صرف یہ نہیں ہوتا کہ اچھا سنت طریقہ ہے اور اخلاص ہے، وہ ظاہری طور پر بھی اس کی کوالٹی پر کام کرتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اس کام کا جو حسن ہے اس کو خراب کر دے۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی میں مثال دیتی ہوں، ہم جب کبھی کسی فنکشن پر جاتے ہیں یا کبھی بھی تیار ہوتے ہیں تو ہم کیسے اپنی نوک پلک سنوارتے ہیں نا، کہ ایک ایک چیز ہم اپنی بیس بھی چیک کرتے ہیں اور ہم اپنا میک اپ بھی چیک کرتے ہیں، کہیں کوئی دھبا نہ پڑ گیا، کہیں سے کوئی ڈارک شیڈ تو نہیں ہو گیا، کہیں سے لائٹ تو نہیں ہو گیا، ہر چیز باریکی کے ساتھ، کیوں؟ تاکہ ہم حسین نظر آئیں۔ صحیح ہے؟ تو جو مومن ہے وہ اپنے ہر کام، خصوصاً وہ کام جو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کر رہا ہے، تو وہ اس میں بھی اس چیز کا خیال رکھتا ہے کہ کوئی کمی بیشی نہ ہو، بہترین انداز میں میں اس کام کو اپنے رب کے حضور پیش کروں۔ تو سوچنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں محسنین میں بنائے۔ ہمیں بھی کوئی تو ایک عمل ایسا رکھنا چاہیے نا جس کے بارے میں ہم اللہ کو کہہ سکیں کہ اللہ یہ صرف اور صرف خالصتاً آپ کے لیے کیا تھا، آپ کی محبت میں کیا تھا، اگرچہ اس لیول کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی اللہ کے لیے کیے لیے کیا دیتے ہیں، ہم ہمیشہ اللہ کے دین کے لیے وہ دیں گے جو ہمارے یوز کا نہیں رہا۔
اب دیکھیں ہم نے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہو، اللہ کے دین کی مدد کے لیے خرچ بھی کرنا ہو، تب بھی ہم گن گن کے دیتے ہیں. ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم نکالنا ہو، تب بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں اچھا اس دن میں فری ہوں گی تو اتنا ٹائم میں دے سکوں گی. ورنہ آپ دیکھیں ہم لوگوں کے لیے دین کے لیے کچھ کرنا اس قدر مشکل ہو جاتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو. کوئی آپ کو دعوت دیتا ہے کسی درس کی، کوئی آپ کو دعوت دیتا ہے قرآن کلاس کی، کوئی آپ کو دعوت دیتا ہے آن لائن کوئی کورس کرنے کی. کتنا کتنا کم لوگ ہوتے ہیں جو لبیک کہتے ہیں اور فوراً سے آتے ہیں، اور باقیوں کے پاس کیا ایکسکیوز ہوتا ہے؟ ٹائم نہیں ہے. ٹائم کہاں جا رہا ہے؟ کس کو دے رہے ہیں ٹائم؟ کہاں لگا رہے ہیں ٹائم؟ وہ رب جس نے وقت بنایا اسی کے لیے ہم وقت نہیں نکالتے. وہ رب جس نے مال دیا ہم اسی کے لیے مال نہیں لگاتے. وہ رب جس نے علم دیا تو ہم اسی کے لیے علم نہیں یوز کرتے. وہ رب جس نے ہمیں صلاحیت دی، ذہانت دی، دیکھنے سننے بولنے کی صلاحیت دی، ہم اسی کے دین کے لیے اس کو استعمال نہیں کرتے. ہم کر کیا رہے ہیں اس کے ساتھ؟ ہم اس کے دین کے لیے کیا احسن عمل کر رہے ہیں؟ تو اللہ نے تو مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ وہ دیکھ سکے کون احسن عمل کر رہا ہے، کون کوشش کر رہا ہے، کون اپنی استطاعت سے بڑھ کر بھی کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے صرف اس لیے کہ اس کا رب راضی ہو جائے. تو اللہ کو تو دیکھنا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سوچیں، ہم کچھ کریں، اور عملی طور پر ہم اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ ہاں ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق زَيَّنَّا مزین کیا ہم نے السماء آسمان کو، الدنیا دنیا کے، مصابیح 7 چراغوں کے، وجعلناها اور ہم نے بنایا انہیں رجوماً مارنے کی چیز، للشیاطین شیطانوں کے لیے، وَأَعْتَدْنَا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے لہم ان کے لیے عذاب السعیر بھڑکتی آگ کا عذاب. پچھلی آیات میں آسمانوں کی بات ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب یہاں پر آسمان کی زینت کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو زینت بخشی، یعنی آسمان دنیا کی طرف اشارہ ہے، وہ آسمان جو ہم دنیا سے، ہم زمین سے دیکھ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کا حسن ہر حال میں قائم رکھا، خواہ دن کا وقت ہو خواہ رات کا وقت ہو. آپ دن کے وقت آسمان کو دیکھیں گے، صبح اس پہ آپ کو کوئی اور کلر کا شیڈ نظر آئے گا، دوپہر کو کوئی اور شیڈ، شام کو کچھ اور رات کو جب اس کا کوئی رنگ نہیں نظر آتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹمٹماتے ستاروں کے ذریعے حسن بخشا. تو یہ آسمان کا حسن یہ کس بات کی علامت ہے؟ خواہ دن ہے یا رات ہے، حسن تو حسن ہے، اور وہ حسن پھر مخلوق کے لیے فائدہ مند ہے. تو ایسا ہی ہوتا ہے مومن، احسن عمل اور مومن کا اچھا عمل، خواہ دن ہو یا رات ہو، مومن ہر حال میں اپنے آپ کو ایمان اور احسن عمل کے ساتھ مزین رکھنے کی کوشش کرتا ہے. اس کو سارا دن ہو یا رات ہو، اس کو اپنے ایمان میں اضافہ چاہیے ہوتا ہے. وہ اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ وہ کسی طرح ایمان میں آگے بڑھے. وہ اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ وہ کوئی ایسا عمل کر لے جس سے اس کا رب راضی ہو جائے. تو اس کے دن اور رات صرف اسی کوشش میں گزرتے ہیں، صرف اسی جد و جہد میں گزرتے ہیں کہ وہ اس کائنات میں، اس دنیا میں آنے کا مقصد پورا کر لے اور اپنے رب کو راضی کر لے. تو میں نے اور آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے، میں کن چیزوں کو یا کن کاموں کو کوالٹی والا کرتی ہوں. ہم کھانا پکانے کا معاملہ ہو، گھروں کی صفائی کا معاملہ ہو، کپڑے سلوانے کا معاملہ ہو، ڈیزائننگ کرنے کا معاملہ ہو، ہم ان سارے کاموں میں بہترین کوالٹی چاہتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے نماز پڑھنے کی، جب بات آتی ہے قرآن پڑھنے کی، جب بات آتی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، جب بات آتی ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی، تو وہاں پر ہم تھوڑے پر ہی راضی ہو جاتے ہیں. کیوں؟ شاید شیطان نے ہمیں اس وہم میں مبتلا کر رکھا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ شاید تھوڑے پر ہی راضی ہو جائے گا. دنیا زیادہ پر بھی راضی نہیں ہوتی، تو ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ تھوڑے پر ہی ہم اللہ کو راضی کر لیں گے؟
اور اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہم جو بھی کرتے ہیں وہ معاف کر دے گا۔ ایسا گمان آخر ہے ہی کیوں؟ کیا اس نے جو کائنات بنائی، کیا وہ یہ اپنے ہر پہلو سے سیکھ سیکھ کر بتا نہیں رہی کہ اس کو کوالٹی چاہیے، اس کو ترتیب چاہیے، اس کو احسن عمل چاہیے، اس کو ہمہ وقت اطاعت چاہیے، اس کو نافرمانی نہیں چاہیے؟ تو ہم آخر کس دھوکے میں جی رہے ہیں؟ تو مومن کا اخلاق خوبصورت ہوتا ہے، مومن کا دوسرے سے معاملات خوبصورت ہوتے ہیں، مومن کی عبادات خوبصورت ہوتی ہیں، احسن ہوتی ہیں۔ وہ جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے، جب پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ احسان کیا ہے، تو کیا فرمایا کہ تم اس طرح عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم یہ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حسن، عبادت میں حسن، قرآن پڑھنے میں حسن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کو خوش الحانی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو ہماری کتنی کوشش ہے ہم اپنی نمازوں کو خوبصورت بنائیں، اس کا طریقہ سنت کے مطابق کریں اور اس کو سیکھیں۔ ہم اپنے قرآن کے بارے میں کتنے پریشان ہیں، یا کتنے فکر مند ہیں، یا کتنی کوشش کرنے والے ہیں کہ ہمیں صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا آئے، ہم خوش الحانی سے اس کی تلاوت کرنے والے ہوں۔ ہم باقی معاملات میں، خصوصاً دینی معاملات میں، کتنا اس چیز کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو بمصابیح، 7 چراغوں کے۔ مصابیح مصباح کی جمع ہے، اور مصباح چراغ کو کہتے ہیں، اور یہاں پر چراغ سے مراد ستارے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور یہاں پر پھر چراغوں کا یا ستاروں کا کیا مقصد بتایا کہ ہم نے انہیں مارنے کی چیز بنایا شیطانوں کے لیے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ستارے شیاطین کو مارنے کے لیے کیسے؟ جب شیاطین آسمانوں پر جاتے ہیں یا وہاں پر جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یا فرشتوں کی آپس میں باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو انہیں شہاب ثاقب کے ذریعے مارا جاتا ہے، یعنی ستارے ان کو مارنے کے لیے پھینکے جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کوئی ٹوٹتا ہوا ستارہ، اچانک سے تیز روشنی اور پھر وہ یکدم غائب ہو گئی، یہ شہاب ثاقب ہوتا ہے۔ اور یہ کس لیے؟ کہ یہ ان شیاطین کو مار بھگانے کے لیے ہوتا ہے، جلانے کے لیے ہوتا ہے، جو آسمان کی طرف تجسس کی نیت سے جاتے ہیں، کوئی سن گن لینے جاتے ہیں۔ اور ہم اس ٹوٹتے ستارے کو دیکھ کر کیا سمجھتے ہیں؟ ہندوؤں کے عقائد سے متاثر ہو کر ہمیں لگتا ہے کہ اچھا جب کوئی ستارہ ٹوٹے تو جو بھی آپ دعا مانگو گے تو وہ قبول ہوگی، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ ساری جو ہے نا توہمات ہیں، ان کا اسلام میں کوئی بھی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ ستارے جو ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں دراصل یہ کسی اور مقصد کے ساتھ ٹوٹتے ہیں۔ اور وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے عذاب سعیر یعنی بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ دنیا میں بھی، یعنی جب یہ شیاطین اوپر کی طرف جاتے ہیں تو ان کو ستاروں کے ذریعے جلا دیا جاتا ہے، اور آخرت میں تو ہے ہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ تو سٹارٹ میں آیا احسن عمل کرنے والا ایک کردار، اور یہاں پر اب شروع ہوگا وہ کردار جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اور پھر اس کو سزا دی جاتی ہے۔ درمیان میں بات آ رہی ہے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا، ستاروں کی بات۔ ستاروں کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ستاروں کے 3 طرح کے مقاصد بیان کیے۔ نمبر 1 پہ کہ وہ آسمان کی زینت ہے، ان کے ذریعے آسمان کو حسن بخشا گیا۔ نمبر 2 ستارے جو ہے وہ راہ معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، اور نمبر 3 وہ شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص ستاروں کا ان 3 کے علاوہ کوئی اور مقصد سمجھے تو اس نے غلطی کی اور خود کو ہر قسم کی بھلائی سے محروم رکھا۔ یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارے معاشرے میں ستاروں کا علم یا اس سے اور بھی بہت سے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔
ستاروں کے علم کو علم نجوم کہتے ہیں، یعنی اسٹرالوجی۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ستاروں کی گردش اور ان کی ترتیب اور ان کی پوزیشن کو انسانی تقدیر پر اثر انداز ہونا سمجھا جاتا ہے، لیکن دیکھیں حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے۔ اسلام میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ ہی شرعی لحاظ سے اور نہ ہی سائنسی لحاظ سے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ عَنْهُ كَانَ مسؤولا۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں، بے شک کان، آنکھ اور دلوں سے سوال کیا جائے گا۔ تو ان چیزوں کے میں تجسس کرنا یا ان چیزوں کے پیچھے پڑنا جس کا حقیقت میں کوئی علم نہیں، جس کی علمی طور پر کوئی دلیل نہیں، تو یہ جو ہے بلا وجہ کی کوششیں ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ علم نجوم ہے یا کاہنوں کا علم ہے، تو یہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں احادیث سے بھی رہنمائی ملتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس مستقبل کا پتہ لینے گیا یا غیب کی کوئی خبر معلوم کرنے گیا تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ پھر ایک اور روایت ہے سنن نبی داؤد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کاہن کی بتائی ہوئی بات پر یقین کر لیا یا اس کے پاس جا کر کسی غیب کی بات کا سوال کیا تو گویا اس نے اس شریعت کا انکار کیا جو مجھ پر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام نازل ہوا قرآن کی شکل میں، تو گویا اس نے قرآن کا انکار کیا، اس نے شریعت کا انکار کیا، یعنی دوسرے معنوں میں اس کو کفر کہا گیا ہے۔ تو کبھی بھی کسی ایسے شخص کے دھوکے میں نہیں آئے جو آپ کو غیب کی کوئی بات بتاتا ہو۔ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ غیب کا علم کسی بھی انسان کو نہیں دیا۔ انبیاء پر بھی جو غیب کا علم آیا وہ وحی کے ذریعے ان کو بتایا گیا۔ ان کے پاس جو علم تھا وہ سب کا سب آسمانی وحی کی بنیاد پر تھا، کوئی بھی اپنا ذاتی کمال نہیں تھا کہ وہ غیب کا دعویٰ کر سکے۔ تو آج کے دور میں اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ میں تمہارے اس مسئلے کا حل بتاتا ہوں، تمہاری شادی یہاں ہوگی اور تمہاری زندگی ایسی ہوگی اور تمہارا کاروبار ویسا ہوگا، تمہاری زندگی میں یہ مشکلات آئیں گی یا یہ خوشیاں اس وقت آئیں گی، تو یہ ساری کی ساری باتیں جھوٹ ہوتی ہیں۔ کوئی بھی شخص اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور یہ پھر اللہ کا اختیار کسی اور کو دینے والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو عالم الغیب ہے، آپ کسی اور کو بھی اس کے اس علم میں شریک سمجھے۔ تو علم نجوم سے ریلیٹڈ ہر چیز سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، خواہ وہ ہاتھ دکھانا ہے، خواہ وہ فال نکالنا ہے، رسالوں میں یا ڈائجسٹ میں آج کا دن یا آج یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، خواہ یہ ہاروسکوپ ہو کہ میرا فلانا ہے اور فلانے ہاروسکوپ کی وجہ سے میرے اندر یہ چیزیں ہیں، میرے اندر یہ عادات ہیں، یہ سب کی سب باتیں جو ہیں یہ بالکل غلط اور بے بنیاد باتیں ہیں۔ ان سب سے بچنا چاہیے اور ان پر یقین رکھنے والوں کے لیے جو وعیدیں ہیں ان سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو احسن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے جو اس کو پسند ہے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔